أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے جب آخرت میں پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد دنیا میں جن بتوں کی پرستش کی تھی وہ تمام بتوں سے اور اصنام سے یہ کہیں گے کہ تم اللہ کے دربار میں سفارش کرو کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو وہ لوگ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم نے اپنی مرضی سے عبادت کی۔ یہ لوگ کہیں گے بڑے دھوکے میں رہے ہم لوگ، تو تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جنت سے بھی محروم رہے، تم بھی جہنم میں جا رہے ہو، ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، یہ چھٹکارے کی سبیل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس میں صحیح راہ اختیار کر لو، توحید والی راہ اختیار کر لو، اللہ کے دین والی راہ اختیار کر لو، ابھی وقت ہے۔ وہاں یہ ہونے والا ہے وہ ابھی سے تم کو انجام بتا دیا تاکہ صحیح راستے پر تمہاری زندگی گزر سکے۔ ہونے والا واقعہ ایسا بتایا جیسا کہ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو حلال اور طیب رزق استعمال کرو۔ حلال کھانے میں برکت ہے، انوار ہیں، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ہوتی،
سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال اور طیب چیز، حلال بھی کہا، اوپر سے طیب یعنی پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ چند جانوروں کو، اونٹوں کو، اونٹنیوں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے سانڈ بنا کر، اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، نہ ان کو ذبح کرتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے تھے، نہ اونٹنیوں کا دودھ پیتے تھے۔ اور یہ کام وہ اپنی طرف سے کر رہے تھے، لیکن منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو دو غلط کام کرتے تھے وہ، ایک تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا اپنے اوپر، دوسرا جھوٹ بولا کہ اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کیا۔ یہ دو بڑی خرابیاں ان کے اندر تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو کوئی جانور اپنی طرف سے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا، جو حرام کیے ہیں جانور ان کی فہرست بھی آگے آ رہی ہے۔ جو تمہارے لیے کھانا ممنوع ہے، ناجائز ہے، جو چیزوں کا استعمال، اور وہ طیبات میں سے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ تو ہم کرنے والے ہیں آگے۔ باقی یہ جو جانور جو تم نے غیر اللہ کے نام پر کر لیے اور اس کے گوشت سے اور دودھ سے تم فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ غلط ہے۔ حلال کو کیوں تم نے حرام کر رکھا؟ یہ سب جانور تو حلال ہیں۔ آج بھی کوئی بکرا یا کوئی جانور یا مرغا غیر اللہ کے لیے نامزد کر کے اس کو چھوڑ دے اور نہ کھائے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے تقرب کا ذریعہ بنے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ شریعت مقدسہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت مقدسہ نے حلال اور طیب چیزوں کے استعمال کی اجازت دی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب آدمی حلال کھانا کھاتا ہے، پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کے خیالات بھی پاکیزہ بنتے ہیں، اس کے عقائد بھی صحیح ہوتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے غیر اللہ کے نام پر تقرب کے لیے جانور کو چھوڑنا۔ اس عقیدے سے مسلمانوں کو بھی بچنا ہے، اور عقیدوں کی درستگی پر ان چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ حلال کھانا استعمال کرنے سے اور طیب کھانا استعمال کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب آدمی کے اندر نور پیدا ہوگا، نورانیت آئے گی، تو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق پیدا ہوگی، توفیق ملے گی، اور اچھے اچھے اعمال کرنے کا شوق ہوگا۔ دیوبند میں ایک اللہ والے تھے، سال میں ایک مرتبہ وہ سب بزرگوں کی اور علماء کی دعوت کرتے، اور وہ دعوت میں کھانا پورا نہیں ملتا تھا، کسی کو 1 لقمہ، کسی کو 2 لقمہ، کسی کو 3 لقمہ مل جاتا تھا، لیکن لوگ منتظر رہتے تھے علماء کی ان کی دعوت کب ہو۔ ارے بھائی ایسا تو ان کی دعوت میں کیا تھا، وہ بڑے اہتمام سے اپنی حلال کمائی محنت سے کماتے تھے۔ محنت کی کمائی جائز طریقے سے کمانا ضروری ہے کہ آدمی کسب حلال کرے، حلال چیزیں کمائے، اس کی کمائی حلال ہو، اس کے اندر حرام
اور مشتبہ چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو وہ جنگل میں جاتے تھے، چارہ کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، ایک ایک پیسہ کر کے سال بھر جمع کرتے تھے، اور جب سال ختم ہوتا تو دیکھ لیتے کہ اتنے پیسے جمع ہو گئے، اتنے چاول آ جائیں گے، اتنا راشن آ جائے گا۔ پھر سب علماء کو دعوت دیتے تھے اور علماء ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہاں بہت بھاری بہترین کھانا ہے۔ ہمارے یہاں بھی شادیوں میں غلط طریقہ چل پڑا۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، تو دوسرے لوگ سر پر سوار ہوتے ہیں کہ یہ ختم کب کرے گا کہ میں بیٹھ جاؤں، اور ایسی گھورنے والی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے ان کا کھانا یہ کھا رہے ہو۔ تو ان کے لیے آرام سے بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو الگ بٹھانا چاہیے، اور ایک صف کھا چکے تو پھر ان کو جو ہے ادب سے بلایا جائے اور اکرام کے ساتھ ان کو کھلایا جائے، اور کھانے والوں کو بھی بے چین نہیں ہونا چاہیے، نہایت اطمینان رکھنا چاہیے کہ جب بلایا ہے تو ضرور کھلائیں گے کھانا، جلدی کیوں مچاتے ہیں۔ اس میں تو بیچارہ جو ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ میرے سر پہ سوار ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتا ڈھنگ سے۔ اس لیے کہا کہ جب کسی کو کھانا کھلائیں تو سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اب بار بار اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا گھر سمجھ کے کھانا، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، ان کا گھر ہے، تو اس کو بار بار کہنا یہ لو وہ لو، فلاں کھاؤ فلاں کھاؤ، کم میری طرف سے کھاؤ، ارے ہضم اس کو اپنی طرف سے کرنا ہے، تمہاری طرف سے کاہے کو کھائے گا۔ تو بس کھانا چن دیا جائے دسترخوان پر، پھر آدمی اپنے اپنے کھانے کے اندر لگ جائے، دوسرے کے کھانے پہ نظر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کھلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہاں یہ دیکھیں کہ بھئی یہاں روٹی ختم ہو گئی ہے، یہاں سالن ختم ہو گیا ہے۔ بعض جگہ پہ یہ دیکھا کہ نہیں دیکھتے تو ایسا نہیں دیکھتے کہ سالن ختم ہو چکا ہے، پیالہ خالی ہو چکا ہے، لیکن پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی دوسرا چاہیے کہ، یہ سب آداب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ نبیوں کو حکم ہوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تمہارا پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے اور عمل صالح، ہر نبی عمل صالح ہی کرتا ہے، عمل طالح کا تو نبی کے یہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن کھانے کے ساتھ یہ عمل کو جوڑنا یہ بات رکھتا ہے اپنے اندر کہ اچھا کھانے کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے اچھا نام رکھا جائے بچے کا تو اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، نام کا اثر پڑتا ہے، تو نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ اب نام کیسے رکھیں؟ انبیاء کرام کے نام پر رکھو، صحابہ کرام صحابیات کے نام پر رکھو، یا جس نام کا کوئی اچھا معنی اور میننگ نکلتا ہو ایسا نام رکھو۔ اللہ والوں کے نام رکھو تو اس کے اچھے اثرات جو ہیں بچے کے اندر انشاءاللہ رونما ہوں۔ بعض لوگوں کے نام غلط تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کے اچھے نام رکھ دیے۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ آپ کھانے پر اتنا یہ بڑے میاں کے تڑپتے کیوں ہیں اور کیوں مچل مچل کے انتظار کرتے ہیں کہ ان کی دعوت ہو جائے؟
تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں ان کے کھانے میں کیا ہے، کیونکہ یہ چاول پکواتے ہیں تو جو باورچی ہے اس کو وضو کراتے ہیں، پاکیزہ پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ چاول دھلتے ہیں اور پاکیزہ پانی کے اندر چاول پکتے ہیں، اور پکانے والے مسلمان اور با وضو، اور میری کمائی میں ایک پائی بھی مشتبہ نہیں، ایک پیسہ بھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حرام نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا تو کئی ہزار اشرفیاں چھوڑی، مالدار آدمی تھے، کئی ہزار اشرفیاں میراث کے اندر چھوڑی، اور فرمایا جتنا مال میں نے رکھا ہے یہ حلال اور طیب ہے، اور اس کے اندر ایک پائی بھی حرام کی ملاوٹ نہیں۔ اب وہ کھانا کھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو محدث زمانہ اور امیر المومنین فی الحدیث بنے، اور اسی پیسے سے استعمال اور خرچ کر کے حدیثیں پڑھی، دین پڑھا، علم حاصل کیا۔ آج کل ہماری نمازوں میں جو بے رونقی ہوتی ہے، بے برکتی ہمارے اعمال میں اور ہمارے کھانے میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانے میں کہیں مشتبہ چیز تو نہیں مل گئی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب دو لقمے کھاتے ہیں تو ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کا ایسا شوق ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد پھر شوق ہوتا ہے کہ اور 2 رکعت پڑھیں، پھر اور شوق ہوتا ہے۔ یہ 2 لقموں کا اثر عبادت کے اوپر 40 دن تک رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام کیا، یہ شیطان کا سکھایا ہوا چوچلا ہے، اس کو جلدی چھوڑو۔ اور یہ سب جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو، اور توبہ کر کے جو کھانا استعمال کرنا ہے، جو جانور ذبح کرنا ہے، اب اس کو ذبح کرو، کھاؤ، اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ۔ شیطانی باتوں میں نہ آؤ۔ جو حضرات اہل حق ہیں وہ اپنے عقیدے کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، پاکیزہ کھانے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ 3 چیزوں میں نجات رکھی اللہ نے: رزق حلال، فرض نماز، اور حضور کی سنتوں کا اتباع۔ یہ 3 چیزیں نجات دلانے والی۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ شیطان تمہارا ہمدرد نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کر دوستی کا ڈھونگ رچاتا ہے اور تم کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور اس میں خوبیاں بتاتا ہے۔ جیسے قبر کے اوپر پھول چڑھانا کہ بھئی یہ پھول جب تک رہیں گے وہاں تک پھول چڑھانا شرک ہے۔ پھول چڑھانا، پھولوں کی چادر چڑھانا، کپڑوں کی چادر چڑھانا مزار کے اوپر، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان نے پٹی یہ بڑا، اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ان کی مزار کے اوپر تبرک اور تقرب کے لیے اگر تم نے پھول چڑھائے تو تم کو کتنا اجر ملے گا، بزرگ کتنے خوش ہو جائیں گے، ان کو جنت کا بہترین عطر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ سڑے ہوئے بے خوشبو کے پھولوں کو کیا فائدہ ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے پھول چڑھاتے ہیں کہ پھول جب تک رہیں گے تازہ وہاں تک جو ہے یہ بزرگ کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو کیا بزرگ کو معذب سمجھتے ہیں؟ تم تو گئے ہیں وہاں وسیلہ لے کے دعا کرنے کے لیے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
اگر پھول چڑھاتے نہیں خالی ایسے ہی رکھنے جاتے ہیں تو گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن جو پھول چڑھانے جاتا ہے اس کو نیم کے پتوں کا ایک بڑا بورا دے دیجئے اور یوں کہو کہ یہ پھول مجھے دے دے، اور یہ نیم کا جو میں نے گٹھڑ بنایا ہے وہ قبر پہ رکھ کے دیکھو، نہ کہے گا نہ یہ نہیں ہو سکتا، تو پھول چڑھاؤں۔ شیطان نے پٹی پڑا دی، شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ اتنا اچھا عقیدہ، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے ساتھ تعلق، وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو جو انتہائی طاعت اور عبادت کرنے والے ہیں عطا فرمائے گا۔ وسیلہ اس کا نام ہے، اور فضیلہ بھی اس کا نام ہے۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مخصوص کردہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے مقامات، اور پھر ایک ہے مقام محمود۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر بے حد اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور محامد بیان کیے جائیں گے۔ وہ مقام محمود کے لیے ہر امت نے دعا کی ہے کہ ہمارے نبی کو وہ مقام ملے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ امت اذانوں کی عادی ہے اور اذانوں کے بعد دعاؤں کی عادی ہے، اور دعا میں یہ وسیلہ مانگا ہے اور کہا ہے کہ وہ مقرب مقام ہمارے نبی کو دینا، تاکہ اے اللہ وہ تیری ایسی حمد کریں، اور پھر اجازت ملے گی کہ اب سفارش کرو تو شفاعت کبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو شیطان دشمن ہے، لیکن دوستوں کے سوانگ میں آتا ہے اور ہمدردی جتاتا ہے۔ جیسے سیاسی لوگ ہیں، ہمارے یہاں آتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ہم کو لبھاتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد ہمارے ہی پشتوں کے اندر چھرے گھونپتے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اندر سے اسلام دشمنی ہے، کھلم کھلا لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی بھی جماعت ہو ان لوگوں کی۔ مسلمانوں کی اپنی ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے جو پورا نظام اسلامی اعتبار سے دیکھے اور تمام مسلمان اس کے پرچم کے نیچے متحد ہو جائیں اور ان کے ووٹوں کی کوئی قیمت بنے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے، شیطان سے بچو، شیطان سے بچو، شیطان سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدہ کر کے آیا کہ تیرے وہ بندے جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے ان کو میں ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ کر تو اپنی کوشش، میں بھی میرے بندوں کے لیے ایک ایسا نظام بناؤں گا کہ اس نظام کے ماتحت بندے اچھے کام کریں گے اور اچھے عمل کر کے میری طرف آئیں گے۔ تو دو دعوتیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک ہے انبیاء کرام کی دعوت، علماء نے لکھا، حدیثوں میں بھی ہے کہ برے وسوسے اور برے خیالات جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کے ڈالنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شیطان برے وساوس ڈالتا ہے اور انسان کو غلط راستے پر چلاتا ہے۔ شیطان کی دعوت یہ ہے کہ دل میں وسوسہ اندازی کرے، اس لیے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے خیالات دوڑاتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو جب خراب خیال آئے تو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ یہ کیا گناہ کا، کیا برا خیال مجھے آ گیا،
یہ شیطانی خیال ہے اور وسوسہ ہے جو شیطان تلقین کرتا ہے، انسان گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اور نیکیوں پر جو اجر ملنے والا ہے اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور برائیوں کی کچھ خوبیاں اور زین لہم الشیطان اعمالہم کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب کوئی اچھی چیز کا خیال آئے، مثال کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا خیال آ رہا ہے، کسی غریب کو کچھ پیسے دینے کا خیال آ رہا ہے، کسی مسافر کی مدد کرنے کا خیال آ رہا ہے، کسی بیوہ کو ہیلپ کرنے کا خیال آ رہا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا خیال آ رہا ہے، کہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ لاؤ میں ذرا تلاوت قرآن کر لوں، کہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ چلو میں اللہ کا نام لے لوں، ذکر اللہ کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، یہ سب ایک فرشتہ خیر کی تلقین اندر سے کرتا رہتا ہے۔ تو خیر کے خیالات، خیر کے جو فرشتے ہیں ان کی طرف سے تلقین شدہ ہوتی ہے اور انسان کو خیال آتا ہے، اور برائیوں کا خیال اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو گے۔ دیکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جب آدمی اپنی جان لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، جب اپنا مال لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو دین کے احیاء کی شکل پیدا ہوتی ہے، دین زندہ ہوتا ہے۔ تو انفاق مال اور انفاق جان کے ذریعے سے دین میں طاقت آتی ہے۔ اس لیے دعوت کے کام میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ، تاکہ یہ دین زندہ ہو جائے، پہلے اپنی زندگی میں، بعد میں امت کے اندر، امت کے افراد کو سمجھانا ہے۔ اور سب لگائیں گے اپنی جان اور اپنا مال، تو جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ ہوں گے راضی، نتیجتاً دین زندگیوں کے اندر زندہ ہوگا اور یہ دین پھیلے گا خود بخود، کتنا بھی روکے، ورنہ زبردستی دین قبول کرانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، 3 پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے اور کروانے میں زبردستی نہیں ہے۔ وہ دھرمانترن کا جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے کہ بھئی زبردستی دین قبول کروایا، قرآن نے نہ کہا زبردستی کسی کو دین نہیں قبول کروایا جائے گا۔ ان کے سامنے توحید رکھی جائے گی، دعوت رکھی جائے گی، دلائل رکھے جائیں گے، مسائل رکھے جائیں گے، حقیقت رکھی جائے گی، اور فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ اب فیصلہ کرو کہ تم کو دین پر آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، حضور کی تمنا تھی کہ وہ جلدی ایمان لے آئیں، کیونکہ عقل مند لوگوں کے سمجھ میں دین بہت جلدی آتا ہے، جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تو ان کو دین بہت جلدی سمجھ میں آئے گا۔ ایسا سمجھنے والا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کی ایک ایک چیز بڑی حکمت والی ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی؟ جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی۔ یہ تمام حضرات سمجھے اور سمجھ کر انہوں نے دین قبول کیا۔ قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر ٹوٹ مت پڑنا۔ تو حضور کی تمنا تھی کہ حکیم ابن حزام دین قبول کر لے، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، ضد تھی، دین کو سمجھا نہیں تھا۔ اصل میں دین کو جب سمجھتے ہیں لوگ تو خود بخود قبول کرتے ہیں۔ حقیقت جب آدمی کے سامنے آتی ہے تو آدمی اس کو قبول کرتا ہے، اس کو منظور کرتا ہے، اگر اس کا دل صاف ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو مزاج میں، اور سچائی قبول کرنے کا جذبہ دل کے اندر اگر موجود ہے تو وہ سچائی کو قبول کرے گا۔
جیسے حضرت عمر نے سچائی کو قبول کیا، جیسے حضرت صدیق نے کیا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا، یہ سب حضرات نے دین کو سمجھا ہے اور پھر قبول کیا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اندھے اور بہرے ہو کر مت پڑھو، قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اے نبی کہو کہ اللہ کے دین کی طرف تم کو بلاتا ہوں، علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں۔ اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھو اور غور کرو، کئی ہزار معبودوں کی پرستش کرنا اچھا ہے یا اس کے مقابلے میں ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اچھا ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ حضور چاہتے تھے حکیم ابن حزام کو بلا کے کہہ بھی سکتے تھے، لیکن نہیں کہا، زبردستی نہیں فرمائی دین کے لیے۔ وہ آئے اور انہوں نے دین قبول کیا، اور دین قبول کرنے کے بعد پھر وہ پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے بہت پہلے دین قبول کر لیا ہوتا تو کتنی نمازیں مجھے ملتی، کتنے روزے ملتے، کتنی قرآن کی تلاوت ملتی، کتنی صحابہ کی صحبت ملتی، کتنی قرآن کریم کی آیات ملتی، کتنی نبی کے پاس بیٹھنے کا اور شرف حاصل ہوتا، میں محروم رہ گیا۔ تو آدمی بعد میں پچھتاتا ہے، جب حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے۔ واقعات تو بہت ہیں۔ ایک انصاری تھے، ان کے اولاد تھی، وہ انصاری مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن ان کی اولاد ایمان نہیں لاتی تھی، لیکن راشن یہ پہنچاتے تھے، ان کا اناج غلہ جو ہے ابا جان دیتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے بچے یوں تو آتے نہیں، ان کا راشن پانی بند کر دو، جب اناج بند کروں گا تو مجبوراً دین قبول کریں گے۔ حضور نے منع فرمایا، لا اکراہ فی الدین، اس طرح راشن پانی بند کرنا، اناج غلہ بند کرنا اور ان کو گھسیٹ کر دین میں لانا، ایسا بھی کوئی دین سستا نہیں ہے، اور ایسی بھی ہم کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی وہ قبول کریں۔ بشاشت کے ساتھ اور طیب خاطر کے ساتھ جو ہے دین جب قبول کرتے ہیں تو تکلیفیں اٹھا کر، مار کھا کر بھی دین سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے سوال ہوا تھا کہ جو لوگ دین قبول کر لیتے ہیں وہ کیا دین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے نا میں جواب دیا، نفی میں جواب دیا، یوں کہا نہیں، آج تک نہیں دیکھا کسی کو کہ جس نے اپنی مرضی سے دین قبول کیا۔ بھئی زبردستی کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ پورا مکہ اکیلا ایک طرف اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو کہاں تلوار چلائیں گے؟ پورا مکہ تو دشمن بنا ہوا ہے، تلوار کس کے اوپر چلائیں گے اور کس کو زبردستی کریں گے؟ وہ تو رات دن حضور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مار ڈالنے تک کی انہوں نے سازشیں رچائی تھی کہ قتل کر دیا جائے، حضور کو رات میں قتل کرنے کی سازش کے مطابق آگے چلے تھے۔ تلوار تو وہ چلا رہے تھے، مسلمانوں نے تو تلوار چلائی نہیں۔ جب جب مسلمان لڑے ہیں کم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعتوں پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل و کرم رہا ہے۔ تو شیطان برائیوں کا دائی، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، فاقے سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے، تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہارے بال بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ خیال کون ڈالتا ہے دل میں؟ شیطان۔ اور دوسری چیز ہے فحشا، یعنی بے حیائی کی باتیں۔ حیا نبی میں ہوتی، ہر دین حیا والا ہوتا ہے، اور ہر نبی نے حیا کی تعلیم دی۔ ایک حدیث ہے، بہت بہترین حدیث،
اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں یہ جو ہے انبیاء کرام کی سنت ہے، ان میں سے ایک حیا ہے۔ حیا یعنی شرم، آدمی کو شرم ہے، کوئی برا کام کرتے ہوئے آدمی کا دل جو ہے ذرا جھیپ محسوس کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ آدمی لوگوں سے کیوں ڈرے، اللہ سے ڈرے کہ میرا اللہ کیا کہے گا اگر میں شرک کرتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ حیا ہونی چاہیے۔ اصل میں انسان بندوں سے حیا کرے، بہتر ہے کہ اللہ سے حیا کرے۔ تو حیا یہ انبیاء کرام کی دعوت اور سنتوں میں سے ہے۔ ہر نبی با حیا ہوتا ہے اور با حیا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان الحیا من الایمان، حدیث شریف میں فرمایا شرم اور حیا، اسی وجہ سے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا نظام رکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر اپنی شرم اور حیا کا اقرار اور اظہار اللہ کے سامنے کرو کہ کوئی غیر محرم تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے اور تمہاری پاک دامنی رہے، تمہاری عزت محفوظ رہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اوپر سے برقع پہننے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کے لیے کہا۔ پردہ مصیبت نہیں ہے، عورت کی حفاظت کا بہترین قلعہ ہے جس کے ذریعے سے عورت باحیا رہ سکتی ہے، پاک دامن رہ سکتی۔ جب عورت شرعی طور پر برقع پہنے گی، باہر نکلے گی، تو جو اوباش قسم کے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں خود ان کی نگاہیں جھک جائے گی، کیونکہ برقع اپیل کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے، مت دیکھ، میں نہیں دکھلانا چاہتی اپنے آپ کو۔ تو کوئی بے شرم ہوگا تو دیکھے گا برقعے کی طرف، ورنہ جس میں ذرا بھی حیا اور شرم ہوگی وہ کہے کو برقعے کی طرف نظر ڈالے گا۔ تو ہرقل کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ دین میں آ جانے کے بعد پھر صحابہ کرام دین چھوڑتے نہیں ہیں، کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ دین دل کی بشاشت اور دل کی دیواروں سے چمٹ جائے تو پھر آدمی دین نہیں چھوڑتا۔ تو شیطان فقر یعنی تم کو غریب ہو جانے کے ڈر سے خرچ نہیں کرنے دیتا اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جان لگاؤ، وقت لگاؤ، مال لگاؤ، اپنا سب کچھ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کے درخت کو ہرا بھرا کر دیں گے اور شاداب رکھیں گے، اور تم بھی آباد رہو گے، اور تمہاری نسلوں کے اندر بھی دین کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرتاً، اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہاری مغفرت کروں گا۔ آخرت میں تم نے ایک پودا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دی ہوگی تو اس کو ایسا پالوں گا، ایسا پالوں گا جیسے تم اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتے ہو، اور احد کے پہاڑ کے برابر کھجور کا ثواب مل جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو کوئی ایسا بڑا عمل کیا نہیں، یہ اتنا پہاڑ جیسا اجر تو مجھے عطا فرما رہا ہے تو کس پر دے رہا ہے؟ فرمایا ایک دن تو نے اخلاص سے کھجور دی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ گیا اور اس کو پال پال کر ہم نے اتنا بڑا اجر کر دیا۔ تو اللہ مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں، حیا کا اعلان کرتے ہیں اور بے حیائیوں سے روکتے ہیں، اور فضل کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں گے۔ آگے اور تفسیر ہے جو اپنے وقت پر انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ کیا جائے گا۔ مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھتے ہیں. جیسے دکان کے اوپر جو دکاندار ہوتا ہے گراہک کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. وہ بگلے کو دیکھا ہوگا سمندر کے اندر، چونچ بالکل ایک پیر پر کھڑا رہتا ہے سمندر میں، ایک پیر پر ذرا بھی نہیں ہلتا. اسے شکار کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی مچھلی جائے فوراً ایک دم سے پکڑ لے گا. بلی شکار کرنا چاہتی ہے تو کیسی بالکل دبک کر خاموش بیٹھ جاتی ہے اور پھر اچانک حملہ کرتی. اس طرح سے ایمان والا چوپ کا بیٹھ جائے، بالکل خاموش بیٹھ جائے، دل اپنا جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کر کے وہ برس رہی جو رحمت اللہ کی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کا نام مراقبہ ہے. کوئی نئی بات نہیں ہوئی، یہ سب بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اللہ کا طریقہ، کہ ہمارا رشتہ اور ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے. ماں بہنیں بھی مراقبہ روزانہ، اگر 20 منٹ نہیں کر سکتی تو 10 منٹ، 10 منٹ نہیں کر سکتی تو 5 منٹ کریں. پہلے ذکر کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رنگ بس دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ چند لمحوں کے لیے کر لیں، سیکھ لیں کیسے کیا جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے، اور ایک تصور ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کرنا، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف دل سے کہلوانا ہے۔ اب مراقبہ کریں۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ دل اصل میں غفلتوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، چاروں طرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، تو دین کا خیال کیسے آئے گا، اللہ کا خیال کیسے آئے گا؟ اس تصور کو لانا پڑے گا۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں اس کو مشغول کریں گے تو اللہ کا دین زندہ ہو، دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، زبان اللہ اللہ کرنے والی بن جائے، پھر 24 گھنٹے اسی یاد الہی میں گزریں گے۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا کہ نقل و حرکت بند کر دو، تو اختیار میں تھا ہم نے کر لیا، ایک دن وہ آئے گا بے اختیار ہو جائیں گے ہم، نہ آنکھوں پر اختیار، نہ جسم پر اختیار، نہ اپنے اوپر اختیار، نہ کسی چیز پر اختیار۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حاجی محمود وراجی صاحب کے رشتے میں ایک خاتون بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور بھی گاؤں میں کچھ خواتین کچھ لوگ بیمار ہیں، تمام کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب وعیوننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں ذاکرین شاکرین میں سے بنا، غافلین میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زبان کو ذکر کرنے والا اور قلب کو تیرا شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی برائیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما، ہماری اصلاح کا غیب سے سامان فرما۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما، غیب سے اصلاح فرما۔
اے الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کا شوق، نمازوں کا شوق، تلاوت کا شوق، تیری یاد کا ذوق ہمیں نصیب فرما۔ اللہ روحانی جسمانی تمام امراض سے جتنے بیمار ہیں ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ جو مظلوم قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی قید و بند سے رہائی کی عزت کے ساتھ شکلیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ماں بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی حاجات کو بھی قبول فرما، گھروں کے نظام کو درست فرما، گھر میں دینی ماحول کو قائم دائم فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔